اس رات کو عبادت کرنے والے اور شوق سے عبادت کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، اور ادھر کے ماحول کے حساب سے اس رات کو جاگنے والی رات کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے سماج میں ہمارے نوجوان کو جانتے ہیں تو دکانوں میں اڈوں پہ یا تو مسجد کے باہر میں دکان ہے تو اس میں کھڑے ہو کر پوری رات کٹا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جاگ رہے ہیں، اگر اس سے پوچھا جائے کہ پوری رات کیا کر رہا تھا، لیکن جاگنے والی رات جاگنے والی رات بھی تو میں جاگ رہا تھا۔ تو جاگنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مسجد کے باہر کسی دکان میں دوستوں کے ساتھ اڈے بازی کرو۔ جاگنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی جگہ پہ چائے کھڑے ہو کر پیتا نظر آؤ۔ جاگنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، اللہ تجھ پر جب کرم فرمائے گا تو تیری بخشش ہو جائے گی۔ جاگنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم، شاید شب معراج کے تعلق سے شعر لکھتے ہیں، ایک خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، ایک خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑھ گئے جب تجھ میں مصطفیٰ کے قدم، پڑھ گئے جب تجھ میں مصطفیٰ کے قدم۔ اور آگے شاید یوں شعر لکھتے ہیں، چاند پر جانے والوں مبارک ہو تمہیں، چاند پر جانے والوں مبارک ہو تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم، پہلے چومے حبیب خدا کے قدم۔ اور آگے یوں شعر لکھتے ہیں، ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب، ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرے عرش معلا سے محبوب رب، گزرے عرش معلا سے محبوب رب، حکم آیا اے عرش تو بارب، آج چوم لے خیر الورا کے قدم، آج چوم لے خیر الورا کے قدم۔ اور یہ شاعر یوں شعر لکھتے ہیں کہ شب معراج فرشتوں کا عقیدہ سنتے، شب معراج فرشتوں کا عقیدہ سنتے، نور کے لہجے میں اوصاف حمیدہ سنتے، اے خوشا ہوتے جو نالین سے مصطفیٰ اگر، جبریل سے ہم بھی آقا کا قصیدہ سنتے۔ شعر کا مطلب سمجھے کہ شب معراج کی رات کا مطلب بیان کر رہا ہے کہ نبی کے جو نالین ہیں، اس نالین کے اگر ہم دھول بن جاتے، اگر دھول بن کر کے نبی کے قدموں میں جاتے تو فرشتوں کے ساتھ بھی فرشتوں کے منہ سے نبی کی تعریف
زیادہ سنتے، یہی تک نہیں بلکہ جبرائیل کی بھی منہ سے ہم زبانی تعریف سنتے۔ اس کا مطلب یہی ہے حضرات محترم نبی کا در اور حضرات نبی کے ماننے والے جب عاشق ہوتے ہیں، ماں کے میرے آقا نے دھولی کو بھر دیا، ممتاز بایا مام نے سلطان کر دیا، خالی درے حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ سدرا سے آگے دیکھئے شاہ امم گئے، سدرا سے آگے دیکھئے شاہ امم گئے، روح الامین سدرا تلک جا کر تھم گئی، روح الامین سدرا تلک جا کر تھم گئے، پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرات محترم آج میں نے بتایا کہ رات جاگنے والی رات ہے، زیادہ نہیں مختصری بیان کروں گا، کم لفظوں میں آپ کے سامنے یہ رات کے تعلق اس رات کی فضیلت بتا کر کے آپ کے سامنے رخصت ہو جاؤں گا کہ وقت بھی زیادہ وقت بھی موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اب اور سماعت فرمائیں، آئیے فقرہ درود پاک پڑھے گا فصل یا رب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس نے معراج کے دن ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے سال بھر کے روزہ رکھنے کا سبب عطا فرماتا ہے، سال بھر کے سبب۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے نبی کریم فرماتے ہیں جس نے شب معراج یعنی رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے 7 در جنت کے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس نے 8 روزے رکھے تو 8 جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ پھر عائشہ روایت کرتی ہے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے، 10 روزے رکھے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، اے بندے، اے اللہ کے بندے، تو مان، خدا تجھے عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچے میرے دوست، آنسو کی ذات کی، آنسو کی قیمت میں بارہ بتا چکا ہوں کیا ہے آنسو کی قیمت۔ حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن ایک آگ پہاڑ کے برابر ہے، کس کے برابر؟ پہاڑ کے برابر۔ وہ آگ امت محمدیہ کی طرف پڑے گی۔ جب وہ آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی تو نبی کریم اس آگ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جبرائیل کو فرمائیں گے جبرائیل دیکھو یہ آگ میری امت کی جانب بڑھ رہی ہے، روکو اس آگ کو، روکو، اے میری امت کو جلانا دے۔ جبرائیل اسی درمیان ایک پیالہ میں پانی لے کر آئیں گے اور نبی کو دیں گے، نبی سے فرمائیں گے یا رسول اللہ اس آگ میں اس پیالے کے پانی کو ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے وہ پانی کا پیالہ لیں گے، اس آگ میں ڈال دیں گے جو پہاڑ کے برابر ہے تو آگ بجھ جائے گی۔ نبی فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کون سا پانی تھا؟ تو اس وقت جبرائیل فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی آگ سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ تھا جسے اللہ نے مجھے جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ آج ہی کے دن کے لیے جب جہنم کی آگ آپ کی امت کی طرف پڑے گی آپ اس پر ڈالیں وہ آگ بجھ جائے گی، وہ آگ بجھ جائے گی۔ سوچے میرے دوستوں صرف ایک آنسو کا قطرہ اس رات میں وہاں ہے تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے پسند فرمائے گا، اللہ آپ کو کس طریقے سے صحت دے گا، کس طریقے سے آپ کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ لفظ سبحان پہ لفظی مختصر ایک ہی بات بتاؤں گا کہ سبحان ہے۔ سبحان کا معنی کب بولا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا سا بچہ جو 5 kg چاول اٹھا سکتا تھا اس نے اچانک 10 kg کا چاول اٹھا لیا، چاول کی گولی یا 20 kg کی چاول کی گولی اٹھا لیا تو کہتے ہیں کہ دیکھو 5 kg وزن اٹھانے والا 20 kg اٹھا رہا ہے تو اس وقت بولیں گے کہ سبحان اللہ، اس وقت بولا جاتا ہے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، اسریٰ کا معنی سے ڈرانا، لے کے جانا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں حضرات محترم کہ ایک آپ ہی کا بیٹا چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ اپنے دوستوں میں اگر بات کرے لوگوں کے درمیان کہ میں دلی گیا تھا، میں آگرہ گیا تھا، تاج محل دیکھا، دلی گیا تھا، دلی میں فلاں چیزیں میں نے دیکھی،
دوستوں کے درمیان تو اس کی بات کو کوئی نہیں مانتا. یہ چھوٹا سا بچہ ہی تو ہے, دلی گیا تھا, دیکھا کہ نہیں دیکھا ہوگا, لیکن وہی بچہ دوستوں کے درمیان اگر کہہ دے کہ میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا, یا اپنے ٹیچر کے ساتھ گیا تھا, اپنے پروفیسر کے ساتھ گیا تھا, انہوں نے مجھے آگرہ میں تاج محل دکھایا, دلی میں اسی طریقے سے اچھے اچھے مقامات دکھائے, اسی طریقے سے مجھے ہندوستان کی سیر کرا کر کے لایا, تو اب ہر کوئی مان لے گا کہ نہیں نہیں, انہوں نے جس کے ساتھ گھوما ہے, جس کے ساتھ گیا ہے, یہ بچہ اور بھی ہے کہ نہ جانتا ہو, لیکن گھمانے والا اس کا پروفیسر بہت ہی بڑا ہے, ہندوستان کی جانکاری رکھتا ہے, ساری چیز کو جانتا ہے, ہندوستان کے نقشے کو جانتا ہے. جو اپنے ٹیچر کے ساتھ گیا تو سب تسلیم کر لیتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی نبی کریم صرف اعلان کر دیتا کہ میں خدا کے بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں, تو مشرکین انکار کرتے اور بھی انکار کرتے. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ جان جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا. اب اس پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, بلکہ گھمانے والا, لے کر جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ رب العالمین ہے. اور رب العالمین ساری چیز کا جاننے والا ہے, سب چیز کا نقشہ کو دیکھ رہا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب قادر ہے تو قدرت والا پروردگار اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات, پھر وہاں سے آسمانی دنیا, پھر بیت المعمور, سدرۃ المنتہا سے آگے, لامکہ سے آگے, پھر اس کے بعد رب کو نبی نے اپنے آنکھوں سے, اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا, ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ ذات محترم, یہ اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مومن نہیں بلکہ مشرک بن جاتا ہے, مشرک بن جاتا ہے. اس کے بعد آسمانی دنیا کی طرف جانا, یہ قطع نظر سے ثابت ہے.